تو آج میں تم لوگوں کو ایک اسٹوری بتانے والا ہوں، ہارر اسٹوری۔ آج تک میں نے بہت ویڈیوز بنائی ہیں ہارر اسٹوری، ہارر ویڈیوز میں نے بہت سارے بنائی ہیں جن پہ میں نے ریئیکشن بنایا، بٹ آج میں تم لوگوں کو ایک اسٹوری بتانے والا ہوں۔ اٹس آ ریئل اسٹوری، جو کہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جو کہ دلی ہاسٹل میں اس کے ساتھ جو ہوا اس نے یہ سوچا بھی نہیں۔ تو چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ پہلے وہ لکھتی ہے، السلام علیکم سبھی کو، میں انڈیا سے بلانگ کرتی ہوں۔ یہ جو کہانی ہے میں بتانے جا رہی ہوں یہ بالکل سچ ہے اور اس منظر کو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ یہ بات 2017 کی ہے، جو کہ اس کے ساتھ دلی میں وہ جاب کرتی تھی، تو یہ اس کے ساتھ جب ہوا تھا۔ وہ ایک ہاسٹل میں رہتی تھی، وہاں کی فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں تھی، سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس نے سوچا کہ وہ دوسرے ہاسٹل میں شفٹ کرے، تو وہ ہاسٹل اسے ایک ملا نوئیڈا میں۔ جب وہ اس ہاسٹل میں داخل ہوئی تھی، اندر گئی تھی، اسے عجیب سا محسوس ہونے لگا، بے چین سا من ہونا شروع ہو گیا اس کا۔ تب اس نے دھیان دیا وہاں کا وارڈن میں رومز، وہاں کے جو وارڈن رومز دکھا رہا تھا، وارڈن جو روم دکھا رہا تھا وہاں کے، اس میں ایک روم بہت ہی زیادہ بہت بڑا تھا، بالکل ایک ہال کی طرح، اور سسپیشیس بھی تھا۔ اس میں 5 بیڈس تھے اور کافی صحیح لگ رہا تھا اندر سے، مگر مجھے بہت عجیب بات لگی کیا کہ اتنا اچھا روم ہے اور یہ پوری طرح سے خالی ہے، اور یہ روم پوری طرح خالی تھا۔ اس روم میں صرف ایک لڑکی رہتی تھی، جو وہ بھی سیکنڈ بیڈ پر، فرسٹ بیڈ خالی چھوڑ رکھا تھا، سیکنڈ والے بیڈ پر وہ لڑکی رہتی تھی۔ اس نے پوچھا وارڈن سے، کیا اور بھی کوئی روم ہے خالی اس ہاسٹل میں؟ تو وارڈن نے کہا نہیں، سارے روم فل ہیں۔ تو پھر آگے اس نے دیکھا کہ رومز تھوڑے کنجسٹڈ لگ رہے تھے اور نارمل لائٹ بھی نہیں آ رہی تھی، نیچرل لائٹ جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں آ رہی تھی اس روموں میں۔ اتنا اچھا ہو کر بھی خالی ہے، اور یہ سارے روم عجیب لگ رہے ہیں اور سب بھرے ہوئے ہیں۔ جو اسے روم اتنے سارے دکھ رہے تھے وہ سارے بھرے ہوئے تھے، اور جو اسے اتنا بڑا روم سسپیشیس لگ رہا تھا صرف وہی خالی تھا۔ تو اس روم میں جو لڑکی رہتی تھی وہ لکھنؤ سے تھی۔ اس نے کہا یار تم جلدی آ جاؤ۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ارے یار مجھے تھوڑا ڈر لگتا ہے، اکیلے کوئی ہے نہیں نا روم میں، بس میں ہی اکیلی ہوں، اس لیے تو مجھے نارمل سا لگا۔ تو اسے جب جو لڑکی ہماری جو ہاسٹل بن رہی تھی پھر اسے نارمل لگا، تو اس نے سوچا کہ اکیلی رہ رہی ہے اتنے بڑے روم میں، شاید اس لیے اسے ڈر لگتا ہوگا۔ پھر میں نے ایڈوانس پے کر کے روم بک کر لیا، کیونکہ مجھے 1 منتھ کے بعد شفٹ ہونا تھا۔ 1 منتھ کے بعد میں اپنا سارا سامان لے کر اس ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ میں صبح کے 10 یا 11 بجے تک لگ بھگ آئی تھی۔ جب میں شفٹ کی تب وہ لڑکی اس وقت نہیں تھی، اور وہ دن سیٹرڈے کا تھا، وہ شاید لکھنؤ گئی ہوئی تھی۔ جب میں نے شفٹ ہوئی ہونے کے 2 گھنٹے بعد، جو ہماری لڑکی جو شفٹ ہوئی اس کے 2 گھنٹے بعد اسے عجیب سی کمزوری محسوس ہونے لگی، جیسے بی پی لو ہونے سے ویکنس لگتا ہے۔ مجھے لگا میں نے بریک فاسٹ نہیں کیا ہے، شاید اسی لیے مجھے ویکنس ہو رہا ہے۔ تب میں نے میس میں جا کر پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کو بچا ہے بریک فاسٹ میں؟ تب کک نے کہا کہ پاستا بنا تھا، وہی بچا ہے، وہ آپ کھا لیجیے۔ میں پاستا روم میں لائی اور کھانے لگی۔ اچھا ایک اور بات بتانا بھول گئی میں، وہ فرسٹ والے بیڈ پر ہی شفٹ ہوئی جو خالی تھا۔ جو لڑکی تھی وہ فرسٹ بیڈ پہ شفٹ ہوئی تھی جو خالی تھا، کیونکہ فرسٹ بیڈ بالکل دروازے کے سامنے تھا۔ میں ناشتہ کر کے سوچی تھوڑا لیٹ جاتی ہوں، میں لیٹ گئی۔ پھر مجھے خیال آنے لگا کہ آخر اتنا اچھا روم ہے، اس نے اب تک
کوئی اور رہنے کیوں نہیں آیا، جبکہ باقی رومز اتنے اچھے بھی نہیں ہیں، یہ بڑا بھی ہے اور گراؤنڈ فلور پہ بھی ہے۔ پھر میں نے سوچا چھوڑو، مجھے کیا، مجھے تو روم سے مطلب ہے۔ پھر میں فریش ہونے واش روم میں گئی۔ سچ کہوں تو واش روم میں مجھے عجیب سی وائب آ رہی تھی، پر اتنا کہا سو کوئی سوچتا ہے، کیونکہ مجھے دھیان ایسے ویسے خیالاتوں میں جا ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا مطلب ان چیزوں میں دھیان نہیں جا رہا تھا، جو یہ ہارر چیز ہوتی ہیں ان چیزوں میں اس کا دھیان نہیں جاتا، اس لیے وہ پھر نہا لی اور جا کے پھر وہ شام کو اس نے سوچا کل سنڈے ہے، آفس بھی آف ہے، تو خالہ کے گھر چلی جاتی ہوں۔ میری خالہ بٹلہ ہاؤس میں رہتی تھی۔ تو شام کو میں تیار ہونے لگی۔ اچھا میں بتا دوں، میرے ہیئرز کافی لمبے تھے، تو لگ بھگ کمر سے نیچے، اور ماشاءاللہ نیچرل اسٹیٹ بھی ہیں تھے یا ہے۔ تو میں نے اپنے بال کو اور بالوں کو سلجھانے لگی، وہ اپنے بال کھول کے سلجھانے لگی تھی۔ تبھی اسے لگتا ہے کہ ایک کمزوری سی اسے محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کہ اچانک کمزوری کیوں ہو رہی ہے۔ مجھے کبھی بھی کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ چلا جتنا بھی تھک جاؤں، چاہے وہ جتنا بھی تھک جائے یا آفس سے آنے جانے کرنا پڑے، تو ایسا محسوس نہیں ہوا۔ میں شام کی چائے پی کر اپنے بیگ لے کر نکل گئی۔ میٹرو سے خالہ کے گھر پہنچ گئی، وہاں سنڈے کو اسٹے کی۔ اس بارے میں نے نہ خالہ کو بتایا نہ اپنی امی کو، کیونکہ میرا دھیان اس نظریے کی طرف گیا ہی نہیں۔ پھر سنڈے کی شام میں ہاسٹل واپس آ گئی۔ سنڈے کی شام کو ہی واپس آئی تھی، اس کا ہارر والی چیزوں میں دھیان ہی نہیں تھا ابھی تک۔ پھر اس نے ہاسٹل واپس آئی، تو جب وہ ہاسٹل آئی تو روم میں گھسی تو دیکھتی ہے میری روم میٹ آ چکی تھی۔ میں نے تھوڑی چین کی سانس لی، اسے بیٹھ کر گپ شپ کر رہی تھی، اور تو اس نے چین کی سانس لی، اسے چین آیا کہ میری روم میٹ آ گئی ہے۔ اب پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے باتوں میں نے اس سے پوچھا آپ کب سے رہ رہی ہیں یہاں پر؟ اس نے بولا 1 مہینے سے۔ پھر بولی اچھا ہوا تم آ گئی یار، مجھے اکیلے ڈر لگتا تھا رات میں، اس لیے میں لائٹس آن کر کے سوتی تھی۔ یہ وہ لڑکی کہہ رہی ہے جو پہلے سے رہتی تھی۔ میں نے کہا اس سے پہلے کوئی بھی اس روم میں رہنے نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں۔ مجھے تب حیرت ہوئی۔ ہماری لڑکی نے پوچھا کہ اس سے پہلے کوئی بھی رہنے نہیں آیا؟ تو اس لڑکی نے کہا جو رہ رہی تھی، اس نے کہا نہیں کوئی بھی نہیں آیا۔ پوچھا آپ فرسٹ والے بیڈ پر کیوں نہیں سوتی ہیں، یہ تو دروازے کے نزدیک ہے۔ تب تھوڑی دیر خاموش ہو کر پھر وہ بولتی ہے یار ایک بار میں رات میں سوئی ہوئی تھی، تب میں نے اپنا سینڈل ٹھیک بیڈ کے پاس اتارا ہوا تھا۔ پھر میں رات میں واش روم جانے کے لیے اٹھی، جو مجھے سینڈل مل ہی نہیں رہی تھا۔ تو میں جب بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھی تو مجھے عجیب سی پرچھائی نظر آئی، اور میں بہت ڈر گئی۔ تب سے میں سیکنڈ والے بیڈ پر سوتی ہوں۔ تب بھی مجھے یہ نارمل لگا، کیونکہ میں کئی بار ہاسٹل میں اکیلی رہ چکی تھی اور مجھے ڈر نہیں لگتا تھا۔ تو جو بیسیکلی جو ہماری پروٹیگنسٹ ہے، جو ہماری لڑکی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسے یہ چیز اور ڈر نہیں لگا اس سے، کیونکہ وہ پہلے بھی رہ چکی تھی۔ اسے یہ سب نارمل ہی لگا، کیونکہ لڑکیاں اکثر اندھیرے میں ڈرتی ہیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا۔ سو میں نے اس کی بات کو ہلکے میں لیا۔ ہماری جو لڑکی تھی، اس نے جو لڑکی جو بتا رہی تھی اس کی باتوں کو ہلکے میں لیا۔ تبھی میری نظر اس کی فنگر رنگ پر پڑی۔ اس کی رنگ تانبے کی تھی، بٹ پوری طرح سے کالی پڑی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے آگ میں جلایا ہو اور کالی ہو گئی ہو۔ تب میں نے اس سے پوچھا آپ کی رنگ کالی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب سے وہ آئی ہے تب سے یہ کالی ہوئی پڑی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ پھر اس نے کہا
شاید یہاں کے پانی کی وجہ سے ہوگا۔ تب مجھے بھی لگا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر ہم لوگ رات کا کھانا کھا کر سو گئے اور اس رات کے بعد جو ہوا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بتاتے ہوئے بھی۔ تو اب مین چیز آئی ہے جو کیا ہوا اس لڑکی کے ساتھ جس کی وجہ سے اس کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چلتے ہیں۔ وقت تھا صبح کے 4 بجے کا۔ روم کی لائٹس آف تھی اور واش روم کی لائٹس آن تھی، اس لیے دھیمی لائٹ روم میں پھیلی ہوئی تھی۔ اور میں بتا دوں کہ میری نیند ایسی ہے کہ اگر رات میں سو گئی تو مجال ہے میری نیند بیچ میں کھلے۔ ڈائریکٹ صبح ہی ہوش آتا ہے مجھے اور اٹھتے صبح 4 بجے میری اچانک نیند کھل گئی اور یقین مانو دوستو ایسی بدبو آ رہی تھی جیسے میں بالکل گٹر کے سائڈ میں ہی سوئی ہوں۔ ایک دم اسٹرانگ بدبو تھی، لہو لہو ہوا تھا، بالکل میرے ناک میں جا رہی تھی۔ تو بیسیکلی اس کی نیند بھی میری طرح نہیں ہے، میری بھی رات کو جو کتنا بھی اٹھا لو میری نیند نہیں کھلتی، اب میں سو جاؤں۔ پھر اسے ایک دم سڑی ہوئی بدبو آ رہی تھی اتنی تیز کہ میری نیند خراب ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے یہ بدبو کہاں سے آنے لگی۔ مجھے لگا کہیں کوئی چوہا یا چھپکلی تو نہیں مری ہوئی ہے بیڈ کے نیچے۔ ایک دم گھٹ رہا تھا، ایک دم اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ پھر میں دوسری طرف سر کر کے سو گئی۔ مجھے نیند بھی آ رہی تھی تیز اور صبح آفس بھی جانے کے لیے اٹھنا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو بدبو نہیں آئی اور 2 منٹ بعد پھر سے وہی سڑی ہوئی بدبو آنی شروع ہو گئی، جیسے بالکل میرے ناک کے پاس ہی کوئی نالا یا گٹر ہو۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تب میں نے اپنا دوپٹہ پورے منہ پر لپیٹا اور سونے کی کوشش کی، تب بھی سو نہیں پا رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، پانی پیا، پھر ادھر ادھر دیکھا، فون کا فلیش لائٹ جلا کر نیچے دیکھی اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ پھر میں بیڈ پر بیٹھی رہی، بدبو تب تک آ رہی تھی، پھر لاسٹ میں مجھے اپنی روم میٹس کو اٹھانا پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا، وہ بیچاری بھی نیند میں تھی۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کو کوئی بدبو آ رہی ہے؟ اس نے کہا بدبو؟ کیسی بدبو؟ میں نے کہا عجیب سی سڑی ہوئی گٹر یا نالا جیسی بدبو۔ اس نے کہا نہیں تو مجھے تو کوئی بدبو نہیں آ رہی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ مجھے ایک دم تیز بدبو آ رہی ہے مانو بغل میں ہی گٹر ہو، پر اسے کیوں نہیں آ رہی؟ اسٹرینج۔ پھر میں نے کہا آپ ایک کام کریے میرے بیڈ کے پاس آئے۔ پھر وہ اٹھ کر میرے بیڈ کے پاس آئی اور بیٹھی۔ میں نے پوچھا اب آ رہی ہے کیا؟ تو اس نے کہا نہیں تو نہیں آ رہی، کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں 4 بجے میں اچانک نیند خود بخود کھل گئی اور ایک دم گٹر جیسی بدبو آنے لگی کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ تو کہنے لگی وہ کہ عجیب بات ہے تمہیں آ رہی ہے مجھے بدبو نہیں آ رہی۔ یہ سب کرتے کرتے 5 بج چکے تھے۔ تبھی میں نے اپنے روم میٹ سے کہا کہ خیر آپ سو جائیں۔ وہ بھی کہا سوتی اسے بھی آفس کے لیے، وہ بھی کہاں سوتی، اسے بھی آفس کے لیے تیار ہونا تھا۔ پھر میں واش روم گئی، میرے دماغ سے یہ بات جا ہی نہیں رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ میں واش روم میں واش بیسن کے پاس گئی اور پہلے اپنا فیس دھونے کے لیے دونوں ہاتھوں میں پانی لیا
اور پھر جیسے میں نے پہلے چھیٹا فیس پر مارا، چھیٹا جو ہوتا ہے نا پانی کا جگہ چھیٹا مارتا، تو جیسے اس نے یہ مارا، اس کی نظر میری نظر میری انگوٹھی پر گئی جو میں نے سلور کی پہنی ہوئی تھی. اچھا اس لڑکی نے سلور کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور اس نے تانبے کی. اللہ، میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری چاندی کی انگوٹھی پوری سیاہ رنگ کی ہو چکی تھی، مطلب کالی، پوری کی پوری انگوٹھی کالی ہو گئی تھی. دیکھا میں نے بتایا آگ میں جلی ہوئی ہو. میرا یہ دیکھ کر تو پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی. اور اسی وقت وہی سامنے بدبو واش روم میں آنے لگی. یا اللہ، میں بتا نہیں سکتی ہوں اس وقت کیا حال ہوا میرا. میرے پیر وہیں جم گئے. اب سوچ رہی ہوں بھاگوں یا وہیں کھڑی رہوں. بھائی بھاگنا، ویسے بھاگ کے بھی کہاں جائے گی، اس نے پیسے دے رکھے ہیں وہاں رہنے کے، وہ ہاسٹل میں رہتی ہے. میں نے ہمت جٹائی اور بھاگی واش روم سے اٹیچ تھا. میں درود شریف کر اپنے بیڈ پر دوڑ کر آ گئی. دوڑ کر اپنے بیڈ پر آ گئی، پیر اوپر کر کے کونے میں بیٹھ گئی. میری روم میٹس میرا یہ حال دیکھ کر وہ بھی ڈر گئی اور پوچھنے لگی کیا تم دوڑ کر کیوں آئی؟ اس نے پوچھا کہ تم دوڑ کر کیوں آئی؟ میں نے کہا آپ اپنی رنگ دکھائیے. اسے اپنی ہتھیلی آگے بڑھائی. تبھی میں نے بھی اپنی ہتھیلی آگے بڑھائی، مطلب جو ہاتھ ہوتا ہے نا وہ انہوں نے آگے بڑھایا، اپنی انگوٹھی والا ہاتھ آگے کی اور دکھائی اپنی رنگ. میں نے کہا دیکھیے میری رنگ بھی پوری طرح کالی ہو گئی، وہ بھی ایک ہی رات میں. یہ دیکھ کر میری روم میٹ بھی شاکڈ ہو گئی. اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار، تمہاری رنگ ایک ہی رات میں ایسی ہو گئی اور میری رنگ بھی ایک ہی دن میں کالی ہو گئی تھی. میری تو ہمت نہیں ہو رہی تھی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں. پھر میں آفس جانے کے لیے ریڈی ہونے لگی. بال بنانے کی بھی ہمت نہ تھی. میں نے جیسی تیسی ربڑ بینڈ لگا کر آفس کے لیے نکل گئی. میٹرو میں چڑھی اور میرے آفس اور ہاسٹل میں 45 منٹس کا ٹائم لگتا ہے، وہ بھی میٹرو سے. میں راجیو چوک پہنچی. جو انڈیا دہلی میں سے بلانگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں ہوں گے راجیو چوک. ہاں جانتے ہیں. وہاں سے دوسری میٹرو چینج کرنا ہوتا ہے. تبھی میری طبیعت خراب ہونے لگی، اتنی خراب کہ باقی کا راستہ میں ٹریول کر ہی نہیں سکتی تھی. پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں آفس نہیں جاؤں گی. اگر وہاں زیادہ طبیعت بگڑ گئی تو کیسے آؤں گی وہاں سے. پھر میں نے راجیو چوک سے واپس نوئیڈا کے لیے میٹرو لے لی. ہاسٹل جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. بار بار میری نظر اپنی انگوٹھی پر ہی جا رہی تھی اور جاتی بھی تو کیسے. میرا سارا لگیج اس کا سارا لگیج بھی اس میں تھا اور اس کی پک بھی ہے یہ انگوٹھی کی اور اس کی انگلی کی جو پوری کالی انگوٹھی ہوئی. اس کا لگیج جو تھا وہ بھی ہاسٹل میں تھا. میں جیسے تیسے ہاسٹل پہنچی. میرے روم میں واش روم سے نہا کر نکلی تھی اور بولنے لگی جانتی ہو میری رنگ کا کلر ابھی ہلکا ہو گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آیا اور میں نے پوچھا کیا مطلب. تو مجھے اپنی رنگ دکھانے لگی اور وہ دیکھ کر میری تو سانس جیسے رک ہی گئی. میں نے کیا دیکھا کہ اس کی رنگ جو کالی تھی کل تک وہ آج آلموسٹ اوریجنل کلر کی ہو گئی، جیسے تانبے کی کلر ہوتی ہے. جو تانبے کا اوریجنل کلر ہوتا ہے نا ویسے اس کی دوست کی رنگ ہو گئی جو کہ تھی. میری رنگ آج ہی کالی پڑ گئی. میں ایک تک ان کو دیکھتی رہی. ایک دم خاموشی چھا گئی. اس دوران میرے روم میں
کبھی کہتی ہے کیا تم بھی وہی سوچ رہی ہو جو میں سوچ رہی ہوں؟ میں نے کہا ہاں شاید۔ اس نے کہا تم کل ہی آئی اور آج تمہاری رنگ کالی ہو گئی، اور 1 مہینے سے میری رنگ کالی تھی وہ آج صحیح ہو گئی۔ کیا اس کا مطلب کہ اب اس کے بعد وہ چپ ہو گئی؟ اللہ، میرے پورے جسم میں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تبھی میری روم میٹس نے کہا میں بھی پہلے اس بیڈ پر سوتی تھی تو مجھے ڈر لگتا تھا، پھر میں نے یہ بیڈ چھوڑ کر دوسرے بیڈ پر آ گئی۔ تب سے مجھے ڈر کب لگنے لگا۔ تم بھی ایسا ہی کرو، تم یہ بیڈ چھوڑ کر یہ 3rd والے بیڈ پر آ جاؤ۔ میں نے ویسا ہی کیا، اپنے سامان لے کر بغل کے 3rd والے بیڈ پر شفٹ ہو گئے، اور اسٹرینج ہو گئی۔ مجھے لگا شاید ایسا کرنے سے کچھ بہتر ہو جائے گا۔ پھر پورے دن میں روم میں ہی رہی، اور یہ ساری بات میں اپنی امی کو بتائی۔ میری امی نے کہا تم 3rd والے بیڈ پر ہی رہنا، اور کچھ بھی ہو تو وارڈن کو بتانا۔ میں نے اس دن ہاسٹل کا لنچ نہیں کیا، باہر سے لنچ آرڈر کیا تھا۔ میرا تو کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ جب سے آئی تھی یہاں پر ہلکی ہلکی وہی بدبو آتی رہتی تھی لگاتار۔ میری جو حالت تھی وہ میں ہی جان رہی تھی۔ اس وقت شام کو میں نے وارڈن سے بات کی اس نے، اور کہا ایسی بات ہے۔ اس نے سب بتا دیا اس لڑکی نے وارڈن کو کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ سب سے شوکنگ بات یہ تھی کہ یہ سب سننے کے بعد وارڈن کو حیرت نہیں ہوئی، بلکہ وہ یہ بول رہا تھا اچھا اور کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے تبھی عجیب لگا۔ پھر میں نے اسے ہاسٹل اونر کو بلانے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں ہاسٹل کے اونر آئے، ان کو میں نے ساری بات بتائی اور رنگ بھی دکھائی۔ ان کا جواب اتنا عجیب تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے پانی کی وجہ سے گیا۔ میں نے کہا پانی کی وجہ سے کیسے ہو جائے گا؟ میں تو شام کو ہی آئی تھی اپنی خالہ کے گھر سے، بس رات گزاری اور صبح رنگ ایسی کالی پڑ گئی۔ اور تو اور روم میٹ کی بھی رنگ ایسی ہی کالی وہی 1 منتھ سے آج اس کی رنگ صحیح ہو گئی۔ میں نے اونر کو دونوں رنگ دکھائی، اور آپ یقین نہیں کریں گے، ان کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ یہ سب جانتے ہیں پہلے سے ہی، اور وارڈن بھی۔ تبھی اونر کہنے لگے آپ دوسرے روم دیکھ لیجئے، کوئی خالی ہو تو آپ اس میں شفٹ ہو جائیں۔ میں اوپر فلور پر روم دیکھنے گئی، ایک بیڈ خالی تھا، پر مجھے پسند نہیں آیا روم۔ پھر رات ہو گئی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دوسری رات کیسے گزاروں گی میرے ڈر سے حالت خراب ہو گئی تھی۔ تبھی میرے ایک فرینڈ کی کال آئی، اسے میں نے سب معاملہ بتایا تفصیل سے۔ تو اس نے کہا تم ایک کام کرو، تم سورہ بقرہ چلا لینا سوتے وقت، پر ہیڈ فونز میں مت سننا، موبائل سے ڈائریکٹ سننا، اور اتنی آواز میں سننا کہ تمہارے آس پاس ہلکی آواز جائے، کیونکہ وہ تھوڑی اسلامک بندی تھی۔ اچھا تو اس کی جو دوست تھی وہ بہت زیادہ اسلامک تھی، تو اس نے بتایا کہ تم سورہ پڑھ لو اور اس کو چلا لینا فون میں، اتنی آواز ہے کہ تمہارا آس پاس ہو، ہیڈ فون میں مت سننا۔ تو اس نے یہ بات کی تھی، اور کافی بھروسے کی فرینڈ تھی، اس لیے جیسے اس نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ رات کو کھانا کھا کر میں بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ میری روم میٹ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، نہ اسے بدبو آتی تھی، اور ایک دم مست تھی۔ مطلب جو اس کی روم میٹ تھی وہ ایک دم مست رہتی تھی،
مجھے بھی بے فکر رہنے کی صلاح دیتی تھی، پر وہ تو میرے ساتھ ہی رہا تھا۔ کیسے کول ڈاؤن ہو جاتی یہ بھلا؟ قریب 11 بجے رات میں سورہ بقرہ اپنے موبائل میں چلائی اور لیٹ گئی۔ میں سن رہی تھی اور سنتے سنتے نیند آ گئی اور سو گئی۔ بس پھر جو ہوا نہ اللہ بچائے ایسی آفتوں سے سب، جو اب اس کے رات کو زیادہ اسٹرینج ہوگا۔ مطلب میری نیند پھر کھل گئی رات کے 3 بجے اور میں کروٹ کر کے سوئی تھی، مگر اپنی روم میٹس کی طرف نہیں، اس کے اپوزٹ طرف۔ اور پھر مجھے فوراً ایسا لگنے لگا کوئی میرے پیچھے پیٹ کی طرف کھڑا ہے۔ میری ایک طرف کی باڈی جھک کر پٹلی کی طرف سے اوپر کو تھی، وہ پوری سن ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی میرے ہاتھ کو زور سے دبا رہا ہے۔ میری نہ تو چلانے کی ہمت ہو رہی تھی، نہ ہی مڑ کر پیچھے دیکھنے کی، نہ ہی اپنے روم میٹس کو آواز دینے کی ہمت ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے سورہ بقرہ کو بند کیا اور جیسے کہ تیسے لیٹ ہی رہی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا مانو کوئی میرے موٹی باڈی کو سہلا رہا ہے۔ میری ہاف باڈی پوری ٹھنڈی پڑ گئی تھی اور کام ہی نہیں کر رہی تھی، نہ ہاتھ اٹھا رہی تھی، نہ مڑ پا رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے۔ مجھے اپنے بالوں میں بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چھو رہا ہے۔ دوستو، میرا جو حال ہو رہا تھا میں یہاں ظاہر بھی نہیں کر پاؤں گی۔ میرے سینے پر اچانک ایک دم بھاری پن لگنے لگا، جیسے کوئی میرے سینے پر بیٹھ گیا ہو۔ ڈر کے مارے میری پوری باڈی میں شیورنگ شروع ہو گئی۔ مجھے سانس نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میرے منہ سے نکلا اللہ جی! تب مجھے سینے کا بھاری پن تھوڑا ہلکا لگنے لگا، لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیٹ پیچھے ہی ہے موجود۔ 15 منٹ میں چپ چاپ شانت جیسے لاش کی طرح لیٹی رہی، آنکھیں کس کے بند کر رکھی تھی میں نے ڈر سے۔ تبھی 15 منٹ بعد مجھے لگا کہ میرے ہاتھ کام کرنے لگے ہیں، ورنہ بالکل پیرالائزس ہوا تھا جیسا ہو چکا تھا۔ اسے بالکل پیرالائزس ہو چکا تھا اس کا ہاتھ، لیکن اس کے صحیح چلنے لگے تھے۔ آدھا جسم اس کا پیرالائزس ہو گیا تھا۔ 10 منٹ میں ویسے ہی کروٹ لیتی رہی۔ اس نے پھر وہیں ویسے کروٹ لے کے لیٹی رہی اور دھیرے دھیرے میں نے پہلے فون اٹھایا۔ ٹائم دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ یا اللہ کہتے ہوئے میں سیدھے لیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ سب نارمل ہے، تبھی میں اپنی روم میٹس کو جگائی اور کہا میں جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا کہاں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تب سے اٹھ کر بیٹھی رہی اور روشنی ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور دم کیا۔ جیسے ہی تھوڑی روشنی چھانے لگی، میں بنا فریش ہوئے، بنا برش کیے اپنے 2-4 کپڑے اور ضرورت کا سامان لیا اور روم میٹ کو کہا کہ میں جا رہی ہوں اپنی خالہ کے گھر۔ مطلب بنا کچھ کرے اس نے کہا سب کچھ تو ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں اپنے سامان لی اور باقی کا سامان ٹرالی میں تھا، اس نے ٹرالی لاک کر کے وہیں چھوڑ دی اور روم سے باہر نکلی۔ روم کے دروازے پر کھڑی تھی میں اپنی روم میٹ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا ہے، آپ بھی یہ جتنا جلدی ہو سکے
اتنا جلدی چھوڑ دیجیے۔ اتنا کہہ کر میں باہر آ گئی ہاسٹل کی اور خالہ کے گھر کو چلی گئی۔ میٹرو میں نے اپنی امی کو کال کی اور سب کچھ بتایا اور رنگ کی فوٹو بھی بھیج دی تھی۔ 2-3 دن وہیں رہی، یقین مانیے وہاں بھی مجھے ہلکی ہلکی بدبو آتی تھی۔ یہ بات میں نے خالہ کو نہیں بتائی ورنہ وہ بھی ڈر جاتی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میری امی کی کال آئی تھی اگلے دن۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے یہ بات ایک مولانا صاحب کو بتائی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہاسٹل صحیح نہیں ہے، اس روم میں کچھ غیبی اور برے مخلوق ہیں، تم اپنا سارا سامان وہاں سے لے آؤ۔ اب تو میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی وہاں واپس جانے کی۔ سامان لاتی تو لاتی کیسے؟ میری امی نے ایک اور بات کہی کہ اس کے بارے میں اور بات مت کرنا، جب بھی روم میں داخل ہونا تو آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لینا خود کو اور وہاں ایسے جانا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ تم ڈر مت ظاہر کرنا کیونکہ کہ غیبی مخلوق ڈر کو محسوس کر لیتی ہے اور انہی کو زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ میں بھی ان کی بات کو گھٹ باندھ لی۔ 3 دن بعد پھر سے ہاسٹل گئی۔ وہاں گئی تو دیکھا روم لاک ہے۔ میں نے وارڈن سے پوچھا روم لاک کیوں ہے؟ تو کہنے لگا کوئی ہے ہی نہیں روم میں۔ میں نے اپنی روم میٹ کا پوچھا تو کہنے لگا وہ روم چینج کر لیا ہے۔ پھر میں روم میں ایسے گھسی جیسے مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہو اور ڈر تو حاوی ہونے ہی نہیں دیا۔ بس آیت الکرسی دم کر کے اپنا سارا لگیج لے کر جلد سے جلد نکل گئی باہر۔ میری روم میٹ اچانک مجھے روکتی ہے باہر اور عجیب سی مسکراہٹ میں دبی آواز میں کہتی ہے میرا نام لے کر آئندہ کسی بھی گھر یا ہاسٹل میں جانے سے پہلے جانکاری لے کر جانا، کیونکہ کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا کہ کوئی بھی اس کے گھر میں بنا مرضی گھس جائے۔ مجھے واقعی کچھ سمجھ نہیں آتا اس وقت اس نے ایسا کیوں کہا، اور میں نے نہ سیریسلی لیا اس کی باتوں کو کیونکہ مجھے بس نکلنا تھا کسی طرح وہاں سے اور میں نکل آئی باہر۔ میں نے کیب بک کیا اور کیب میں بیٹھ گئی۔ اس وقت تو بس سکون ہی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں خالہ کے گھر آ گئی۔ وہاں آ کر فریش ہو کر ناشتہ کر کے جب لیٹنے لگی تبھی اچانک میری روم میٹ کی بات یاد آئی۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ کسی کے بھی گھر میں کوئی بنا مرضی گھس جائے تو اچھا نہیں لگے گا، اور میرا ہونٹے پھر سے کھڑے ہونے لگا۔ اس بات کو سوچ کر اس نے ایسا کہا تو آخر کیوں کہا؟ وہ بھی تو کہہ رہی تھی کہ اسے بھی ڈر لگتا ہے اکیلے، اور اس کی بھی رنگ کالی تھی۔ جیسے ہی میں نے یہ بات یاد کی کہ اس کی رنگ کالی تھی اور جس دن سے میں رہنے آئی اس کی رنگ کا کلر پہلے جیسے ہو گیا اور میری رنگ کالی پڑ گئی، تو اس کو کیا سمجھوں میں؟ یہ حادثہ ہمیشہ یاد رہے گا مجھے، کیونکہ آج بھی اس بات کا جواب نہیں ہے میرے پاس اور دل میں سوال ہزار ہے کہ آخر اس نے بولا کیوں ایسا؟ وہ تھی کون؟ میرے ساتھ وہ اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا؟ میں نے کروٹ بھی اس کی طرف پیٹ کر کے لیٹی ہوئی تھی اور سورہ بقرہ کی آواز اس تک بھی جا رہی تھی۔ میں آج بھی کنفیوز لیکن آج بھی اور دعا کرتی ہوں کسی کو بھی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے، بس ہمیشہ کسی کو بھی ایسا نہ کرنا پڑے
बस हमेशा आयतल कुर्सी को पढ़कर दम करके ही कहीं किसी जगह दाखिल हुआ करें। आप भी मेरी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों एक सीख मिले। कभी भी आप लोग बंद रूम या खाली घर में ना रहें, क्योंकि खाली पड़ा घर जिन्नात का बसेरा भी होता है। इसलिए आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम कर लिया करें। अगर किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हो तो कुरान खानी ज़रूर से करवा लेना, और रोज़ उस दिन में एक मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ लिया करें। अपनी हिफाजत के लिए इसे कोई भी भला आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी और अल्लाह हिफाजत करेगा। सिस्टर बहुत हॉरर स्टोरी है आपकी। अब आपने अपनी फ्रेंड से कॉल करके नहीं पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था कि किसी के घर में ऐसे ना घुसो। वो रूममेट थी मेरी, और मैंने जब अपनी अम्मी को बताया ऐसा तो उसका नंबर भी डिलीट करने को कह दिया। पता नहीं यहाँ पे वो लड़की थी या लड़की की शक्ल में कोई और मतलब। शुक्र है मैंने जल्द से जल्द वो हॉस्टल छोड़ दिया था, बस 2 दिनों के अंदर। ओके तो गाइस, ये इस लड़की की स्टोरी थी। तो मैंने ये जो स्टोरी तुम लोगों को बताई है ना, ये मेरे को स्टोरी के मेरे एक फैन ने भेजी थी कि उसने मुझसे ये कहा था कि तुम ये स्टोरी जो है अपनी वीडियो में पढ़ के सुनाना। और जो ये स्टोरी जो ये वीडियो है वो है इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट प्यारे अल्लाह के नाम से, उन्होंने ये स्टोरी डाल रखी है। मेरे एक फैन ने भेजी थी, उसने कहा था कि आप अपनी वीडियो में इस स्टोरी को पढ़ के सुनाना। मतलब मैं इसको जैसे मैंने अभी सुनाया तुम लोगों को बताओ तुम लोगों को क्या लगता है भाई। वेरी क्रीपी, वेरी बहुत ज़्यादा क्रीपी स्टोरी है। मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा क्रीप लगी। और देखो जो बात इसने की बिल्कुल सही की। आयतल कुर्सी पढ़ते रहा करो, क्योंकि अगर जो मुसलमान है देखो सूरत याद रखना और दरूद शरीफ पढ़ते रहना। तो तुम लोग बताओ तुम लोग को कैसी लगी, और तुम लोग चाहते हो कि ऐसी स्टोरी में और भी ज़्यादा बनाऊँ तो तुम लोग मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, हम और भी ढूँढ लेंगे। अभी तक मैंने रिएक्शन बनाया था हॉरर स्टोरी पे, बट पहली बार मैंने कोई ऐसी स्टोरी तुम लोगों को सुनाई है। तो तुम लोग बताना तुम लोगों को कैसी लगी। मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। देखो मुझे भी डर लगने लगा पढ़ते-पढ़ते, और मेरा हलक सूखने लगा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। और बस तो तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। ऐसी स्टोरी अगर और भी बनानी है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, और तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना कि मुझे किस चीज़ पे स्टोरी बनाऊँ, और किस कैसी मतलब स्टोरी जो बनानी है तो कैसी बनानी है तुम लोग बताओ, क्योंकि मैं अपने पास से बनाता। और तुम्हारी अगर कोई स्टोरी है तो वो भी तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और ये बताना कि ये माइक कैसा लगा ऐसे रखने में। तो मैंने ऐसे रखा है माइक, क्योंकि वो माइक खराब हो गया। तो बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पसंद आए लाइक करना सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब जरूर कर दो, और कमेंट्स करो कि तुम लोग कैसे लगे। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस एंड बाय बाय।